بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ ماہ رمضان کی 16 تاریخ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رب کریم کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت، اتنی شفقت فرماتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ کبھی رجب کا مہینہ، شب معراج، کبھی شعبان کا مہینہ، کبھی شب برات، اور آج رمضان المبارک کا مہینہ جسے امت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج اگر یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، یا اللہ سے رب راضی، یا محمد سے رب کا محبوب راضی، یقین کیجئے یہ دو ہستیاں جن بندے سے راضی ہو جائیں، اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے، رب کی طرف سے فوری فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو بندے کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قبولیت کے دن ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رب کے آگے جھولی پھیلانے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا۔ تو آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اور دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے جس میں انسان اپنے رب کے کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب کا وہ شکر کرنے والا بہت پسند ہے۔ رب فرماتا ہے، میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کی خوشیاں دوبالا کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنی حالت پر روتا رہتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے۔ آج رمضان کی 16 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا اللہ یا محمد کا اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ میں سے جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، جو لوگ شکایت کرتے ہیں ہم کئی سالوں سے تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو دنیاوی کاموں میں گزار رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ مہینہ کتنا عظمت اور برکت والا ہے، تو ہم پہاڑوں میں نکل جائیں، ہم ساری رات عبادت کریں، ساری رات رب کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاموشی میں بیٹھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہر وقت رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں، آسمان سے خزانے آپ لوگوں کے اوپر نچھاور ہو رہے ہیں، فرشتے ہر گھر میں چکر لگاتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا، اور جس گھر میں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، جس گھر میں رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار، عبادات، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں فرشتے رحمتوں، برکتوں کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 16 رمضان المبارک بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کے بعد آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا ایک خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، رحمتوں والا عشرہ گزر چکا ہے، مغفرت کا عشرہ جاری ہے۔ آج 16 رمضان المبارک بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ بڑا بدقسمت اور بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں پڑھے گا۔ آئیے آج کے اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 16 رمضان المبارک بدھ کا دن ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ صبح پڑھ لیں، فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، سب سے بہترین ٹائم افطاری کا وقت ہے یا سحری کے وقت کا ہے۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت پڑھ لیں گے تو آپ لوگ یقین کریں 100% گارنٹی کے ساتھ جو بھی اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، میرا مولا، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جسے تیر بہدف عمل کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ رب کے حضور پیش ہیں، اور پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہی ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت میرے رب نے بنائی اور دنیا کو سجایا، تو رب کے حبیب کا نام آپ لوگوں نے لینا ہے۔ یا اللہ یا محمد جب بندہ محبت اور اخلاق کے ساتھ پڑھتا ہے، آہوزاری کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندے سے اس کا رب راضی ہوتا ہے، وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کے کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دونوں 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا،
یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل نہ سکا، وہ آج تک ہم کہانیوں میں قصوں میں سنتے رہے۔ رب کی ذات اتنا کرم فرمائے گی، ایسے ایسے معجزے فرمائے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے وہ سب کچھ مل جائے گا جو آج تک نہ مل سکا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھ لیں تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے چونکہ ان الفاظ کے معنی ہی رب کا شکر کرنا ہے۔ رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا اور سورۃ فاتحہ کی پہلی آیات الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ کون ہے رمضان کی 16 تاریخ کو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، اے فرشتوں، رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ صبح سحری میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو پڑھ لے گا، پھر جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ خاص وظیفہ آج اس کو نصیب ہوگا جس کو رب کریم رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، جس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھیں گے، اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی خیر خواہی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ نام رب کریم کا اتنا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے دوسرے عشرے میں 16ویں روزے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، پھر اس کو غیب سے حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، بیڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً اسے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے نہایت عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، نہایت یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ سن بھی رہی ہے۔
وہ دلوں کے راز سب سے بہتر جانتی ہے۔ صرف 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو گیا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور اپنی تمام حاجات کو مانگنا شروع کریں۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرے رب کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ اس وظیفے کو کرتے وقت ایک چیز کو دھیان میں رکھیے گا، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے تصور میں ہو کہ آپ لوگ اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ پاک اس مقصد میں آسانیاں فرماتا جائے گا، اس مقصد میں آپ کے لیے کامیابیاں ہوتی جائیں گی۔ اللہ پاک بے شمار آپ کے لیے آسانیاں کرتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ وظیفہ جو بتایا وہ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سارے اچھے نام میرے رب کے لیے ہیں، ساری اچھی صفات میرے رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اس رب کریم کا کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اب اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔